الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ خواب ایک زندگی کا حصہ ہے۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا رہتا ہے، اچھے بھی دیکھتا ہے، برے بھی دیکھتا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں ہر لحاظ سے رہنمائی کرتا ہے۔ اگر انسان کوئی برا خواب دیکھ لیتا ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ جب انسان ہر کسی بھی چیز کے کچھ آداب کو اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے اس کے نقصان سے یا اس کے فائدے سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو ہمارے اسلام نے ہمیں ہر چیز کے آداب سکھائے ہیں۔ تو اسی طرح خواب جو انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور ہر انسان اچھے خواب بھی دیکھتا ہے، برے خواب بھی دیکھتا ہے، تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آج آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب انسان کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، تو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگے اس کی برائی سے۔ تو سب سے پہلے وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس خواب کی برائی سے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنی ہے، اور جو انسان نے یہ برا خواب دیکھا ہے اس کے اندر جو برائی ہے، تاکہ وہ برائی ہمیں نہ لگ جائے یا اس سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو اس کی برائی سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلا ادب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائے اور اس برے خواب کی برائی سے بھی پناہ مانگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان ومن شرہا، اور پھر اس کے بعد شیطان مردود جو اس کا سبب بنا ہے انسان، کیونکہ شیطان جو ہے ہمیشہ چاہتا ہے کہ کسی طرح انسان کو غمگین کر دے اور اس کو فکر لاحق کر دے، پریشانی کے اندر ڈال دے، اس کو خوف زدہ کر دے، اسی طرح کے معاملات وہ کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان مردود کے شر سے اور اس خواب کی برائی جو اس کے اندر رہے اس کے بھی شر سے پناہ مانگے۔ تو یہ سب سے پہلا ادب ہے۔ یہ دو ادب ہو گئے، شیطان کے شر سے بھی اور اس خواب کی برائی سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کام یہ کرنا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ یہ کلمات پڑھ کر، جو کلمات انشاءاللہ بھی بیان کیے جائیں گے، وہ کلمات پڑھ کے اور اس کے بعد اپنے بائیں جانب 3 دفعہ تھتکارنا ہے۔ وہ 3 دفعہ پڑھ کے اور پھر اس کے بعد اپنے بائیں جانب 3 دفعہ تھتکارنا ہے۔ تو احادیث کے اندر مختلف الفاظ موجود ہے، اس کے اندر ایک کے اندر تھوکنے کا بھی ذکر ہے اور ایک کے اندر نفث کا بھی ذکر ہے کہ وہ نفث کرے۔ نفث کا معنی ہوتا ہے اپنی پھونک کے ذات تھوڑے تھوک کے ذرات بھی نکلنے چاہیے، اور ایک کے اندر بصق کا بھی آتا ہے، یعنی تھوک دینا، باقاعدہ تھوک دینا۔ تو 3 طرح کے الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی اس طرح تطبیق کی ہے کہ وہ نفث کے اندر غالباً وہ احتمال موجود ہے، یعنی ہوا بھی نکلے اور ہلکا پھلکا اس کے اندر تھوک بھی آنا چاہیے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے حقیقتاً کہ ہم جب کسی بری چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کس طرح تھوکتے ہیں کہ بری چیز دیکھ لی، تو اسی طرح ہم شیطان مردود کو جب ہم نے دیکھا، اس کی دکھائی ہوئی چیز کو دیکھا، تو ہم اسی طرح حقارت کی لحاظ سے ہم اس کی طرف تھتکار دیتے ہیں۔ تو اپنے بائیں جانب یہ کام ہمیں 3 دفعہ تھتکارنا چاہیے۔ 3 دفعہ ہی اعوذ باللہ من الشیطان ومن شرہا یا ومن شر ہذہ الرؤیا، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے اور اس جو خواب ہے اس کی برائی سے، اس کے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو 3 دفعہ یہ کلمات کا ہے، پھر اس کے بعد 3 دفعہ جو ہے اپنے بائیں طرف تھتکار دے گا۔ اور اگر ہو سکے تو پھر وہ کھڑے ہو کر اگر 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، یا جتنے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے تو 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت، ورنہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی اس کے دل چاہے تو وہ پڑھ کر
اٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، وضو کرے، نماز پڑھے اور اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے مختلف احادیث کے اندر، وَلْيَقُمْ وَفَلْيُصَلِّ، اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے۔ تو یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اگر وہ اس کی طاقت رکھتا ہے یا وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور ادب اس کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کروٹ پر اس نے وہ خواب دیکھا ہے، جس حالت میں دیکھا ہے، تو اس کو کروٹ کو بدل لے۔ اگر سیدھے کروٹ پر لیٹا ہوا تھا تو الٹی پہ ہو جائے، اگر الٹے کروٹ پہ لیٹا ہوتا تو اس کو چاہیے کہ وہ سیدھی کروٹ پر ہو جائے۔ جس طرح بھی لیٹا ہوا اس نے دیکھا تھا تو وہ اپنی کروٹ کو تبدیل کر دے۔ اس کے اندر اہل علم فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تفاعل، ایک نیک شگونی اس کے اندر موجود ہے کہ انسان جو ہے اپنی حالت کو تبدیل کرتا ہے، یعنی وہ جو اس نے برا خواب دیکھا ہے اس سے بھی وہ تبدیل ہو گیا، یعنی وہ اس سے ہٹ گیا، اس کی برائی اس کی ہٹ گئی ہے، اس نے نیک شگونی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور ادب آتا ہے کہ انسان جب کوئی برا خواب دیکھتا ہے جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی کو یہ خواب بیان نہ کرے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس خواب کو بیان کر دیتے ہیں اور پھر وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، جو خصوصی طور پر جو لوگ حاسدین ہیں اور اس کو وہ اور زیادہ پریشان کرتے ہیں یا اس کی بری تعبیر کر دیتے ہیں، تو اس طرح بھی وہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی کو بھی نہ بتائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو منع فرمایا ہے کہ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، کسی کو بھی اس کو بیان نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی عالم دین ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بتانا چاہیے تو پھر وہ بتا سکتا ہے، تاکہ وہ اس کا صحیح انداز میں اس کی کوئی توجیہ کر سکے یا اس کو بتا سکے کہ آپ نے یہ کسی کو نہیں بتانا، تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ورنہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو پناہ تو آپ نے مانگنی ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ خَيْرَهَا، اس کے اندر جو خیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس برے خواب کے اندر جو بھلائی رکھی ہے، اے اللہ میں اس کا سوال کرتا ہوں تجھ سے۔ کیونکہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے انسان کوئی برا خواب تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان ہو سکتا ہے سیدھی راہ پہ آ جائے، انسان جو غفلت کے اندر تھا ہو سکتا ہے وہ سیدھی راہ پر آ جائے اور اپنی غفلت سے جاگ جائیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس برے خواب کے اندر جو خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں۔ یہ بھی کرنا چاہیے انسان کو، یہ بھی حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس برے خواب کے اندر جو بھلائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اللہ مجھے وہ عطا فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ادب جو حدیث کے اندر موجود ہے کہ وَلْيَعْلَمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ ساری چیزیں کر چکے وہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ یقین رکھ لے، وَلْيَعْلَمْ أَنَّهَا لَا تَضُرُّهَا، کہ وہ یقین رکھے کہ جب اس نے یہ سارے کام کر لیے ہیں اور اس نے پناہ بھی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے اور یہ سارے جو آداب ہے اس نے وہ اپنا کر لیے ہیں، تو پھر اس کو چاہیے یقین رکھ لے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ برا خواب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یقین ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ وہ اس کے دل کے اندر موجود ہے اور پھر اس کے بعد وہ ڈرتا رہے اور ایک دل کے اندر خوف رکھے، نہیں، یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اپنے اللہ رب العالمین سے تعلق رکھیں اور یقین رکھیں میں نے یہ سارے ادب کر لیے ہیں، اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے، اسے پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ یہ آداب اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی برے خواب سے پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو جیسے ہی دیکھے اور یہ سارے آداب کرے اور اس کے بعد اپنے دل سے اس خواب کی جو بھی چیز ہے وہ اس کو نکال کر پھینک دے، اس کے اپنے دل میں نہ رکھے، بالکل بھی نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسے کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ انسان اپنے صحیح سانے میں اپنی زندگی
گزارے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول مجھے بڑے ڈرانے خواب آتے ہیں، بہت عجیب قسم کے خواب آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ ڈر جو ہے وہ ان کے دل سے نکال دیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں زاد المعاد کے اندر، کہتے ہیں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ جو دعا ہے بڑی اہم ترین ہے، اگر کوئی ڈرانے خواب دیکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا اپنی زندگی میں اپنا لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت فرمایا کہ جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شکایت کی تھی، کہا کہ اذا جئت الی فراشک، جب تو اپنے بستر کی طرف آؤ تو یہ کلمات یعنی یہ دعا پڑھ لیا کرو، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ اسے کوئی ڈرانے خواب نظر نہیں آئیں گے یا اس کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ جو دعا جس کا میں نے ذکر پہلے کیا تھا، وہ دعا امام ابراہیم ابن یزید النخعی رحمہ اللہ ان سے ثابت ہے۔ وہ کہتے کہ اذا رأى احدكم في منامه ما يكره فليقل اذا استيقظ، کہ اگر کوئی تم میں سے کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو پھر جب وہ جاگے تو اس کو یہ کلمات کہنے چاہیے، اعوذ بما عاذت به ملائکۃ اللہ ورسلہ من شر رؤیای هذه ان يصيبني فيها ما اکرہ فی دینی ودنیایا۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فتح الباری کے اندر اس کو صحیح اسانید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کلمات بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام جتنے بھی برے خواب ہیں ان کی تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔